دوسرا باب، یہاں پر ایک خاص لفظ لکھا ہوا ہے جو مجھے اور آپ کو تقویت دیتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے یسوع مسیح کے 12 شاگرد، ایک کردار نکلا، اس کی وزرمتیہ کا نام نکلا، پھر 12 ہوئے۔ ان کی منسٹری جو وہ کام کرتے ہیں، ان کی منسٹری کا اتنا ورک، ان کا طریقہ کار جو ہے، because we are says to disciple of Christ، ہم یسوع مسیح کے کیا کہلاتے ہیں؟ شاگرد۔ اس لیے منسٹری کا نام جو رکھا گیا disciple of Christ چرچ منسٹری، تو بی ایٹ مسٹ کہ ہم اس کے رسول کہلائے اور ہم مانے جاتے ہیں، اور میرا یہ منشور بھی ہے جو کچھ رسولوں نے سکھایا، ہم اس سے ایک لفظ نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، کیونکہ بزرگ پولس رسول ہمیں سکھاتے ہیں کہ میں دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ پاؤں۔ ہماری اسٹرگل، ہماری تھاٹ یہی ہے۔ اس کے لیے حوالہ جو جس بنا پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، رسولوں کے اعمال اور اس کا دوسرا باب 41 آیت بائبل میں سے پڑھا جائے گا۔ یوں لکھا ہے، پر جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ پھر آگے جو قدم ہوا، اور بائبل کہتی ہے کہ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رسولوں سے تعلیم پانے۔ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ جب ہم چھوٹی چھوٹی ایویڈنس، وٹنس یا ٹیسٹمنی لیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے کے علم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کا جو علم ہے، دوسرے کی مناطق کا جو اسٹائل ہے، طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ شاید میرے سے وہ بہتر ہو جو میں نہیں کر پاتا، وہ ہو سکتا ہے کہ میرے کام سے یا میرے منادی میں کچھ ایسی کمی ہو کہ کلیسیا ترقی نہیں کرتی۔ تو ہم سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے، جب یہ ٹیسٹمنی شیئر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہم سیکھتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ رسولوں سے تعلیم پانے۔ پھر اس کے بعد ہے رفاقت رکھنے، جب یہ فلسفہ کا لفظی مطلب رفاقت ہے، رسولوں سے جب ہم رفاقت رکھتے ہیں تو ہمارے من کا بوجھ، ہمارے دل کا بوجھ، ہمارے خیالات جو ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ان باتوں میں جہاں ہمیں ترقی کی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، ان سے ہوتے ہیں، دوسرے سے رفاقت رکھنے سے ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات لکھا ہے، اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ جب ہم مل کر رفاقت رکھتے ہیں تو پھر روٹی توڑتے ہیں، تاکہ مل کر کھانا کھایا جائے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کا اظہار کیا جائے، محبت کا اظہار کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت میں شامل ہو پائے، سیکھ پائے۔ اور سیکھنا کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی۔ اور بائبل میں ایک لفظ اور سیکھتے ہیں، جب ہم پولس رسول جو بائبل کا ہیرو مانا جاتا ہے، he is the writer of 13 books of New Testament، وہ 13 کتابوں کا مصنف ہے نئے عہد نامہ میں۔
اور دنیا بھر میں اس کو ہیرو کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ بائبل مقدس کا ہیرو. اور میں خود بھی اس بات کو مجھے جنون ہوا کہ پولس رسول کی لائف کو دیکھ سکوں. کس کی پیدائش کب ہوئی، اس کی تبدیلی کب ہوئی، اس کی منادی کہاں کہاں ہوئی، اس نے مسیح کی کتنی مخالفت کی، رسولوں کی کتنی مخالفت کی، اور پھر جب منادی میں آیا تو پھر اس نے کون سے کام کیے. جب یہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد تعلیم دینے لگا تب اس کے کام کیسے تھے اور کس طرح فاتح یاب ہوا. اور بائبل کا ہیرو ہمیں یہ سکھاتے ہیں. دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب دوسری آیت سے لکھا ہے کہ تو کلام کی مرادی کا وقت اور بے وقت مستعد رہے، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے، ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے. مگر تو سب باتوں میں ہوشیار ہے، تو کٹھا اور بشارت کا کام انجام دے اور اپنی خدمت کو پورا کر. جب ہم لوگ منادی کرتے ہیں، ہمارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، بہت سی مشکلات ہیں. کبھی کبھی روحانی طور پر دنیا کی باتوں سے، دنیا کے کاموں سے، پریشانیوں سے ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ منادی کرنا ہی بھول جاتے ہیں. اور کبھی کبھی ہمارے اوپر اس ملک میں رہتے ہوئے، جیسے کہ آج دور ہے بڑا خطرناک دور، ہر آدمی مہنگائی سے کان پکڑے ہوئے ہے. تو باپ اتنی بڑی مہنگائی ہے، اور جس پاسبان کے پاس نہ کوئی جاب ہے نہ کوئی کام ہے تو اس کی خدمت خیالوں میں الجھ جائے گی، اور وہ اس بات کے لیے پریشان ہوگا کہ میں کیا کروں. جب کلیسیا میں گیا، پاسبان کا چہرہ اترا ہوا ہے، اداس ہے، پریشانی ہے، کہ اس کے ذہن میں ایک گھنٹی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کیا خدمت کر رہا ہے. خادم اس کا مطلب ہے کہ بزرگ پولس رسول کے ساتھ یہ موقع، یہ واقعہ درپیش ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو کلام کی مرادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہے، بالکل الرٹ رہے، ہوشیار رہے، تاکہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. اس میں بڑے چھپی باتیں ہیں، اگر میں ان باتوں کو بیان کرنا شروع کر دوں تو حقیقت ہوگی، لیکن لوگ کہیں گے پادری صاحب دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. ایسی نہیں ہے. اگر آپ لوگ کمزور ہیں فائنینشلی طور پر، یہ سچائی ہے، اس کے پیچھے سچائی چھپی ہے. کیونکہ جھوٹ خادم کی زندگی میں اچھا نہیں لگتا، غلط کام کرنا خادم کی زندگی میں اچھا نہیں ہے. کیونکہ جب خادم خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت صاف ہو، شفاف ہو، اور پھر خادم کی زندگی اس طرح کی ہو کہ گناہ ڈھونڈا وہ اس کی زندگی سے نہ ملے. اور پھر کہتا ہے وقت اور وقت بے مستعد رہے، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آنے کو ہے. پاسبان ہماری حالت میں تحمل مجازی کہاں سے لائے گا؟ لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ تحمل کے ساتھ پھر بھی سمجھا، کیونکہ صحیح تعلیم کی برداشت لوگ نہیں کریں گے. اپنے کانوں کی
کاروں کو حق کی تعلیم سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے اور پھر بڑے بڑے استاد بنا جائیں گے، لیکن بزرگ خدا کا قادر کہتا ہے دکھ اٹھا بشارت کا کام سر انجام دے، اور پھر آگے ہے اپنی خدمت کو پورا کر۔ میں جب بائبل کالج میں تھا تو ابھی پچھلے دن بات کر تقریباً ہم جب پہلے کلاس فرسٹ ایئر میں آئے تو ہم تقریباً 60 لڑکے تھے، اور جب ہم گریجویٹ ہوئے 3 سال کے بعد تو 4 تھے، 4 شخص، کیونکہ جن کے پاس خدمت تھی وہ ہر حال میں ان کا مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور جن کے پاس خدمت نہیں تھی وہ بھاگ کے ساتھ، کیونکہ یسوع جی نے کہا تجھے بھی جانا چاہتے تو چلے جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ اے مالک زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں۔ سو خدمت کا کام پورا کرنے کے لیے ہمیں آزمائشوں سے گزرنا ہے، ہمیں بھوک سے گزرنا ہے، ہمیں مصیبت سے گزرنا ہے، ہمیں پریشانیوں سے گزرنا ہے، ہمیں مسائل کا سامنا کرنا لازم ہے، اور دکھ سے گزرنا ہے، بیماریوں سے گزرنا ہے، تانا جانی سے اور کرٹیسائز پوزیشن کا فیس کرنا ہے، تاکہ خدمت کو کیا کرے، پورا کرے۔ جب ہم اس حالات میں گزرتے ہیں ہر روز پاسبان کتنے ہیں جو ڈسائپل آف کرائسٹ منسٹری کے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ سچائی کی باتیں کرتا ہوں، کلیسیا میں کلام سناتے وقت میں یہی باتیں کہتا ہوں، سچائی کی باتیں اب تک ہماری جو آرگنائزیشن ہے اور اس میں چند لوگوں کی تعداد ہے، لیکن ایمان رکھتے ہوئے خدا پر خدا اپنی خدمت کے لیے خادموں کو جگہ پہ جگہ استعمال کرے گا، اور پاسبانوں کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہوگی۔ خداوند کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے یہ باتیں کرتا ہوں۔ بے شک ہم مالی طور پر کمزور ہیں، لیکن اس کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا ایسا وقت لائے کہ سائپر آف کرائسٹ چرچ منسٹری فرنشی طور پر بھی مضبوط ہوگا کہ پاسبانوں کی خدمت کی جا سکے۔ سو آج کے کام کے وسیلہ سے اتنی بات ہم نے سیکھی، خدا برکت دے۔ اپنے سر کو جھکائیے اور دعا کریں، سر چھکے دعا کریں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ سب اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں، جس طرح ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے سنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام بر اور بوندے بوندے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا سے اپنی برکات کو مانگیے، خدا سے کہیے کہ خدا تو آج مجھ سے بولا ہے، تو نے مجھ سے کلام کیا ہے، تو نے میری دعاؤں کا جواب دیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے تو اثر دکھاتا ہے۔ میرے خداوند پاک خدا آج کی ساری عبادت کو، سارے ماحول کو، ساری فضاؤں کو، ساری خداوند پاک خدا عبادت کے انتظام کو تیرے خون میں لکھ کرتے ہیں، تاکہ خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویا۔